الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ حضرات محترم، درس سیرت نمبر 16 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے بیان کی تیاری میں جو کتابیں شامل ہیں وہ ہیں الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، سیرت سرور عالم سید مودودی رحمہ اللہ کی، سیرت القرآن سید معروف شاہ شیرازی رحمہ اللہ کی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں، ان سے جو کچھ میں جمع کر پایا ہوں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ اب آپ اس دعوت کو عام کیجئے، فاصدع بما تؤمر، ہانکے پکارے سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہو بہو عمل فرمایا اور ابلاغ اور تبلیغ کا پیغام پہنچانے کا لیٹسٹ طریقہ، میڈیا کا سب سے مؤثر ذریعہ استعمال کیا اور کوہ صفا پر چڑھے۔ عرب کے اندر یہ روایت اور دستور چلا رہا تھا کہ جب کوئی بریکنگ نیوز دینا ہوتی، جب کوئی اہم بات بتانا ہوتی، ایمرجنسی اطلاع کرنا ہوتی، تو لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھتے، سفید کپڑا لہراتے اور یا صباحا کی آواز لگاتے کہ ہائے صبح کی مصیبت، اور لوگ چونکتے اور ہر صورت وہاں جمع ہونے کی کوشش کرتے کہ یہ کون سی مصیبت ہمارے اوپر ٹوٹنے والی ہے۔ یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ کوہ صفا پہ چڑھے ہیں اور سفید کپڑا لہرایا ہے، یا صباحا کی صدا بلند کی ہے اور اپنے قبیلے والوں کو نام لے لے کے پکارا ہے، اے اہل قریش، اے بنی عدی، اے بنی فہر، اے بنی غالب، نام لے لے کے جمع کیا ہے ان لوگوں کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے ہیں، خاندان کے ہیں، قریشی ہیں، شہر کے ہیں۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ غیر حاضری نہ ہو اور اس اہم اجتماع سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مجمع میں سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی کہ لوگو، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ لبثت فیکم عمرا کیف وجدتمونی، ایک عمر میں نے آپ کے اندر گزاری ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو ساری قوم بیک زبان بول اٹھی، ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ پر جو تجربہ کیا ہے وہ سچائی ہی کا کیا ہے، یعنی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل یقین کریں گے۔ گویا کہہ رہے ہوں کہ اگر ہمیں آنکھوں سے نظر نہ بھی آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نظریں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ لوگو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق، اطاعت کے لائق، پوجا پاٹ کے لائق، جھکے جانے کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم تمہارے مطیع ہو جائیں گے، عرب کے تم بادشاہ بنو گے، جنت کے بھی تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اب یہ آواز جیسے ہی بلند ہوئی ہے تو ابو لہب اس نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف پھینکا اور کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اے محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ ابو لہب کی پھر ایک جسارت ہے، پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے اس کی یہ بڑھ سنی ہے۔ ابو لہب کی پکار سے متاثر ہو کر لوگ بدک گئے
اور مجمع سے ہٹ گئے اور گھروں کو چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے غیر مؤثر قرار دیا اور کوئی اثر نہ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حزین و غمگین ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ توڑ کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا کہ اب آپ کا کام رب کی تکبیر بلند کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تو آپ پھر عوام الناس کے پاس گئے کہ پہلے آپ نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنی بیوی، اپنے زیر تربیت بچے، اپنے غلام، اپنے گہرے دوست، ہم خیال ساتھیوں کو دعوت دی۔ پھر آپ نے رب کے حکم پر رشتہ داروں کو 2 دفعہ گھر میں بلا کے دعوت دی۔ اب پوری برادری کو جمع کر کے، پورے قبیلے کو جمع کر کے، اس کی تمام شاخوں کو جمع کر کے اعلان فرمایا اور رب کی توحید کی دعوت دی۔ اور جب انہوں نے رسپانس نہ دیا فوری، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ، میلوں ٹھیلوں کے موقع پہ جا کے عوام الناس کو سمجھانا شروع کیا اور دعوت پھیلانا شروع کیا۔ اس پر آپ کی مخالفت شدت اختیار کر گئی، کیونکہ بہت سی سعید روحیں، بہت سے سلیم و طبع لوگ، اچھی طبیعت کے مالک، اچھی سوچ رکھنے والے، وہ چھٹ کے آپ کے ساتھی بن رہے تھے۔ اس دعوت کو روکنے کے لیے ابو لہب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اس کے دیگر ساتھیوں نے بھی، اور اس کی انشاءاللہ تفصیلات آگے آنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے میں جاتے ہیں، ہر گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے لیے یہ میسیج اور پیغام ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دعوت کا کام کریں۔ دیکھیے، سنت صرف مسواک کرنا نہیں ہے، یا دائیں ہاتھ سے کھانا ہی سنت نہیں ہے، سنت صرف ٹخنوں سے پائجامہ اوپر رکھنا ہی نہیں ہے، سنت صرف میٹھا کھانا نہیں ہے، بلکہ سنت دعوت دینا، سب سے بڑی سنت دعوت، ارشاد اور تبلیغ کا کام ہے، اور توحید کی دعوت دینا، اور شرک کا ابطال کرنا، بت پرستی اور شرک سے لوگوں کو روکنا۔ دیکھیں، صرف اللہ کی پوجا پاٹ سے کفر کو کچھ نہیں ہوتا۔ کفر کو اس وقت مروڑ اٹھتے ہیں کہ جب آپ ان کو کفریہ حرکتوں سے روکتے ہیں، شرکیہ حرکتوں سے روکتے ہیں، تو تب مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اور تب پھر صبر کا درس ملتا ہے کہ آپ صبر کریں اور ڈٹے رہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں مزید اس کی کڑیاں کھلیں گی۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔